وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 4 سے 6 حصہ اول 26-29. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 4. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کو لا یعقلون یعنی آپ کے بلند مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، مطلب آپ کی جو ہستی ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ،
فتبین، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تمہارے پاس تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. سامعین اکرام، معاشرتی احکامات ہیں. شان نزول کے وقت جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس کے یعنی ظاہر ہے کہ نبی کا خطاب ہے، نبی سے خطاب ہے، نبی کی تعظیم ہے. لیکن آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صورت تا قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے. دیکھیں، آج یہ صورت بیان ہو رہی ہے، اس کے مضامین بیان ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتا ہے. تھوڑی سی میری بات پر غور فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ تو قیامت تک چاہتا ہے کہ اس زمین میں اللہ کا نظام ہو اور اللہ کے بندے یعنی مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر رول کریں اور اللہ تعالیٰ کی نائبت کا حق ادا کریں، خلیفۃ اللہ بن جائے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمانوں کی تھوڑی توجہ فرمائیں، مسلمانوں کی جب ایک جماعت ہوگی، اس کا ایک امیر ہوگا، امیر المومنین. ظاہر ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی یہ. پھر اس کے بعد جو ہے مومن اور مومنوں کا امیر. اور ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ویسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام جماعتی مذہب ہے. حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر. جماعت ہوگی تو اسلام ہوگا. اور جماعت نہیں ہو سکتی امیر کے بغیر، اور امیر نہیں ہو سکتا اطاعت کے بغیر. تو خلیفۃ المسلمین میں ایک ظاہر ہے کہ یہ خطاب اس وقت دیا گیا تھا خلفائے راشدین کو اور ان پر زیادہ جچتا تھا. لیکن مسلمانوں کی جب بھی جماعت ہوگی تو ان کا امیر خلیفۃ المسلمین ہوگا، اور وہ انہی آداب کا مستحق ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے گئے ہیں. بات نوٹ کر لیں، یعنی مسلمانوں کا امیر اسی تعظیم اور وہی آداب کا مستحق ہوگا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے گئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں کوئی زیادہ جذباتیت کی بات ہے نہیں، اس میں نوٹ کریں اس کو. یعنی آپ کا ایک مثال کے طور پہ میں آپ کا کہہ رہا ہوں، آپ ایک شخص کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، اپنا ایک رہنما بنا لیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس سے چیخ چیخ کے باتیں کریں گے یا ان کی تعظیم نہیں کریں گے یا اس کا ادب نہیں کریں گے یا اس کے سامنے اونچا اونچا بولیں گے یا اس کے کہنے کے خلاف زندگی گزاریں گے. لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، ایسا تو نہیں ہے نا، وہ پھر سسٹم ہی نہیں رہتا. تو یہ ایک مطلب میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں. یہ صورت ساری صورت جو ہے یہ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہے. اور ابھی ساری مضامین آئیں گے اس صورت میں، تقریباً 18 آیات ہیں، اور اکثر آیات جو ہیں وہ ایک عام معاشرے کے لیے ہیں. یہاں بھی ابھی جو ہم نے پڑھا آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 سے، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو ذرا دیکھ بھال کر لیا کرو، ایک دم اس کے کہنے پہ یقین مت کیا کرو.
پھر آیت نمبر 9 میں ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں میں سے اگر دو فریق جنگ ہو جائے، لڑنے لگیں، ان کی اصلاح کر دیا کرو۔ آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ پھر آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ پھر آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بدگمانی مت کیا کرو۔ اور پھر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، پھر آیت نمبر 15 انما المؤمنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا۔ پھر جو یعنی اسی پر یہ تمام صورت مشتمل ہے، یعنی مومنوں کا کیا اخلاق ہونا چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، ان کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو عام مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، فاسق کوئی آئے خبر لے کر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ آپس میں ابھی یہ تفصیلاً آئے گی، یہ میں تو اجمالاً آپ کو بتا دی نا۔ اور لا تجسسوا لا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور تجسس نہ کرو، جاسوسی، یہ سارے احکامات ہیں اسلامی معاشرے کے لیے، احکامات ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور اکثر کرتا رہتا ہوں، اصل میں تو ہماری جو جماعت کا شیرازہ بکھرا ہے جب سے ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے تو جماعت جو ہے وہ پھر بکھر گئی ہے، اور جماعت تو اس وقت بنتی ہے جب مومن موجود ہوں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ جماعت جب مومن ہوں گے تو جماعت ہوگی، آج تو مومن ہی نہیں ہے، آج تو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت اور آخرت پر یقین کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں۔ یہ تو ویسے ہی ہم میں پاکستان کی بات کروں، اسلامی نظام نافذ کرو، یہ کرو وہ کرو، تحریک نظام مصطفیٰ، اور بس یہ سیاست ہے ساری۔ ایک جرنیل صاحب آئے، انہوں نے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے اسلامی کوئی تڑکا وغیرہ لگانے کی کوشش کی، اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی، پھر اس پہ پابندیاں لگا دی، اور سود کے خلاف پابندی لگی 10 سال تک تم نے کچھ نہیں کہنا سود پہ۔ پھر اسلامی نظریات کونسل جو ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ جو بھی سفارشات پیش کرے، پارلیمنٹ اس کی پابند نہیں ہے۔ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے بس۔ بہرحال میں آپ سے ایک مختصر بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جو بھی دیکھیں، نظام جو نافذ ہوتا ہے وہ مسلمانوں پر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہونی لازمی ہے، مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر جماعت کیا ہوگی؟ آج تو بے راہ روی کا دور ہے، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، دنیا کو ہم نے اپنا مقصود، مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، اور ہم دنیا دار لوگ ہیں، بلا کسی اضافے کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگ دنیا دار ہیں۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے۔ اللہ کے حکم کے سامنے آج کا مسلمان سر نہیں جھکانا چاہتا۔ بس ہمارے لیے دنیا کی خوشی ہے، دنیا کی خوشی خوشی ہے، اور دنیا کا غم غم ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مختصر یہ ہے بات کہ آج مسلمانوں کا وجود نہیں ہے، حقیقی مومن موجود نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مومن بننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ تو بہت بری حالت ہے،
میں آپ سے کہتا ہوں یہ دور جاہلیت ہے، ہم ایک دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، چار سو تاریکی ہے، ہم مسلمان نہ اپنے آپ سے آگاہ ہیں نہ اپنے مقصد وجود سے آگاہ ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے تو آپ یعنی جو بھی میں ویسی ایک بات کروں، یعنی اگر آج کے مسلمان کو حقیقت کا پتہ چل بھی جائے کہ بھئی مقصود تو اللہ ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، اور دنیا میں تو میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئی ہوں، اور میں نے یہاں جنت کمانی ہے، یہ بات اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے، پھر بھی آپ اپنا جو بھی مقصود حیات آپ نے بنا رکھا ہے اس سے آپ سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بس بعض لوگ میری یعنی درس وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، بعض لوگ کوئی تعریفی کلمات ارسال کر دیتے ہیں، بس یہیں تک ہے ان کی بات، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، بہت اچھا بیان ہے، بس خود کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تو مسائل جو ہیں بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور میری تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم میں یعنی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں غفلت کی جو چادر ہم نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، پھر میں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے جملے نہیں ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو اپنے برکات کے دروازے میں ان پہ کھول دوں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے رابطہ یہ کوئی نئی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے دل کا، دنیا سے، مفاد دنیا سے، یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، بس اس میں ہم زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ کیا زندگی ہے سر؟ تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں سوچنے سمجھ کہ بھئی یہ پرایا کھیت ہے، اپنا حلال حرام وہ نہیں جانتے، جہاں گھاس نظر آئی وہیں وہ منہ مارنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی جہاں دیکھیں، ہمیں بھی جہاں خواہشات نفس لے جاتی ہیں ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم غلام ہیں اپنے خواہشات نفس کے۔ یہ بڑے میں وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ آج کا مسلمان اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے، اس کا رب اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود خواہشات نفس ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 4، وہ امیر المومنین کے ادب کے بارے میں ہے۔
امیر المومنین اگر گھر میں ہیں، ملاقات کا عام وقت نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی کام ہے، تو آپ صبر کریں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے نکل آئیں۔ وہ نماز کے لیے نکلیں گے، 5 وقت کی نماز ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً اپنے امیر سے ملنے کے لیے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹائم وغیرہ آپ نے فکس کیا ہوا ہے ملاقات کا، پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ملاقات کا وقت نہیں ہے اور گھر میں ہیں، تو گھر میں تو ہم ان کی مصروفیات نہیں جانتے کیا مصروف ہیں، اور یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہے، ایک امیر المومنین ہے، تو اس کے 100 ملاقاتی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ادب یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم ان کے گھر آؤ ملاقات کے لیے کسی بھی کام سے تو صبر کرو، تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل آئیں یا نماز کے لیے نکلیں تو ان سے مل لینا۔ پھر دیکھیں اس میں اہمیت ہے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے کہ یعنی ہر ایک شخص مصروف ہے اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب آپ کا ایک رہنما ہے، امیر ہے، شیخ ہے، تو آپ کو اس کے ملاقات کے یعنی تقاضے جو ہیں، یعنی یا تو اس سے آپ وقت لیں پہلے سے، واٹس ایپ پہ بات کر لیں یا جو بھی ٹائم فکس کر لیں، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اچانک آتے ہیں اور وہ مصروف ہیں تو پھر آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک عام حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں، جو آیت نمبر 4 ہے، اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کے آخر میں دیکھیں نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو ادب نہیں ہے، ان کو تعظیم کا کوئی پاس نہیں ہے۔ امیر المومنین جو بھی ہو، دیکھیں ایک رہنما، آپ کی زندگی میں ایک رہنما ہونا چاہیے اور اس کی ایک قدر ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے رہنما کی قدر نہیں کریں گے، اس کا ادب نہیں کریں گے، اس کی تعظیم نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ وہ فائدہ نہیں لے سکتے جو کہ مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ امیر المومنین کی اس کی تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم کا تعلق تو دل کی محبت سے ہوتا ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ محبت ہمارے ہاں دیکھیں ایک یہ الفاظ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن دل میں میرے ذہن میں جو بات گھوم رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو یہ باتیں کرنی فضول ہیں۔ ان کو تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے، اپنے مفاد سے مطلب ہے، اور سارے آج کل جو تعلقات ہیں وہ روایتی ہیں۔ شیخ سے اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ روایتی ہے۔ ہمارے شیخ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، تو بعض ایسے ملاقاتی آتے تھے، ہم گھر پہ موجود ہوتے، ملاقاتی آتے، وہ بیمار تھے ان دنوں اور تکلیف ہوتی تھی، آرام فرماتے تھے، تو ملاقاتی کو اپنی ملاقات سے غرض ہے، میں نے ملنا ہے، جاؤ ان کو بتاؤ، وہ آئے، یہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، جاؤ ان کو بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بتانا پڑتا تھا، پھر وہ مربت میں آ کے ملاقات کی اجازت، تو ان کے خاص کمرے تک پھر ان کو پردہ کرا کے ہم لے جاتے اور پھر ملاقات ہوتی۔ ملاقات کیا ہوتی؟ ہاں جی السلام علیکم، میں آیا ہوں، یہ وہ، بس کوئی خاص بات ہی نہیں ہوتی تھی، بس میں نے ملاقات کا شرف حاصل کرنا۔ یہ بدتمیزی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ کا
اپنے رہنما کا یعنی اس کی جو زندگی ہے اس میں آپ اس کا ادب نہ کریں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ تو یہاں تو یعنی گھر سے باہر آواز کا ہے نا، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے، جو امیر المومنین ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو نائب رسول ہے، یہ تو میرا محبوب ہے۔ اب محبوب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، بڑا قیمتی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبوب سے جو اشیاء تعلق رکھتی ہیں وہ بھی آپ کو محبوب ہونی چاہیے، اور پھر اس کا کمال ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر بات مطلب مثال کے طور پہ تبرکات ہو گئے، یا ان کی کوئی نشانی ہو گئی، یا ان کی کوئی اینک ہو گئی، یا کوئی ان کی ہاتھ استعمال کی ہوئی چیز ہو گئی، تو یہ ادب آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام سارے کا سارا ادب ہے، سارے کا سارا اسلام۔ یہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو جو اس سے پہلے مضامین بیان کیے ہیں، تو اس میں یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ اسلام ادب کا نام ہے، تعظیم، محبت، خدمت، قربانی، اخلاق، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ میں بڑوں کی تعظیم نہ ہو، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی قیمتی بات فرمائی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اب یہ جو میں حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے بھی آپ کو میری باتوں کی تصدیق ملے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بڑوں کے اخلاق ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، اور پھر جو دین میں آپ کا رہنما ہے اس کی تو شان بہت اونچی ہے۔ باپ کے سامنے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں بولو، باپ کے والدین کے سامنے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اونچی آواز سے نہ بولو ان کے سامنے، اف نہ کہو ان کا۔ تو یہ ادب آداب ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ادب آداب کی بات ہو رہی ہے، تعظیم کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، ادب کی بات ہو رہی ہے، اور بس یہ اخلاق ہیں، یہ بڑوں کے اخلاق ہیں۔ بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہو، پھر جو اس میں پھر درجات ہیں بڑوں کے یعنی والدین ہیں، لیکن پھر والدین سے بڑھ کے جو ہے وہ جو دین میں آپ کا بڑا ہے، جو رہنما ہے، وہ تو بہت ہی ادب کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے۔ اللہ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔
جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔